السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو نماز کا پریکٹیکل طریقہ، مکمل طریقہ سمجھانے والا ہوں، کیونکہ ہماری سب سے اہم عبادت تمام عبادتوں میں سے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، اور اس نماز کو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور فرض ہے، اور جو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات کے وعدے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے تو وہ کوشش کریں کہ نماز پڑھیں، اور اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو بہت خسارے اور نقصان میں ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز کو سیکھ کر پڑھیں، تاکہ نماز ہماری اللہ کے ہاں قبول ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہو، مقبول ہو جائے۔ تو نماز کا طریقہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ نماز میں جب ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو ہمارے اندام کہاں پر ہونے چاہیے، ہاتھوں کو کہاں قیام میں رکھنا ہے، تکبیر کیسے کہنی ہے، تو یہ ساری چیزیں نماز میں بہت ضروری ہیں۔ تو اس لیے آج کے اس ویڈیو میں یہ میں آپ کو اہم چیز بتا رہا ہوں، آپ غور سے دیکھیں اور سیکھیں اور کوشش کریں کہ اسی طرح نماز پڑھنے کی، کہ ہمارے اگر اسی طرح نماز ہوگی اور اس طرح عملی طور پر یہ طریقہ سیکھ لیا ہم نے کہ سنت کے مطابق جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، یعنی حدیثوں میں جو سنت طریقہ آیا ہے وہی طریقہ، کہ تکبیر کا کیا طریقہ ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، اور قیام میں ہاتھ کیسے رکھیں، رکوع کیسے کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں اور سمجھنی ہیں، اور آپ نے صحیح طریقے سے اندازہ لگانا ہے، پھر کوشش کرنی ہے اس طرح نماز پڑھنے کی کہ آپ کی نماز اس طرح بن جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے نماز، ایک بندے نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز کو ہم صحیح طریقے سے سیکھیں اور سمجھیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ آپ 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف، یہ سب کچھ نیت کر کے اب آپ نے تکبیر تحریمہ سے شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جب کھڑے ہونا ہے، آپ کے دونوں پاؤں یہ برابر ہوں، یہ ایسے مڑے ہوئے نہ ہوں اور نہ ہی ایسے ہوں، بلکہ سیدھے ہوں، قبلے کی طرف ان کا رخ ہو دونوں پاؤں کا۔ اور پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے کھڑے ہوتے وقت قیام میں؟ تو اس وقت زیادہ سے زیادہ فاصلہ 1 بالشت کا ہونا چاہیے، 1 بالشت، اور کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیاں کا فاصلہ کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 1 بالش، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد، کھڑے ہوتے ہوئے آدمی مکمل طور سے سینہ تان کر کھڑا نہ ہو، عاجزی کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھیلا رکھ کے، اور پھر جب آپ تکبیر کہتے ہیں، اب آپ نے نظروں کو سامنے رکھنا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہنے لگے، ہاتھ اٹھائے، اب ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں تو اس کو ہم سمجھ لیں۔ یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں، ان کو یہ کانوں کی لو تک، یہ لو کے ساتھ لگ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، تھوڑا نیچے ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں تک ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اللہ اکبر، اب جیسے آپ یہاں سے اللہ اکبر شروع کریں گے، اب یہاں ہاتھ اٹھاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انگلیاں آپ کی تھوڑی ایسے مڑی ہوئی ہوں، مکمل سیدھی نہ ہو۔ اب ہاتھ یہاں ایسے نہ ہو، اور جو ہے بالکل ایسے بھی نہ ہو، اور بالکل ایسے کھلے ہوئے بھی نہ ہو، تھوڑی سی ایسے انگلیاں ٹیڑھی ہوں، اور یہ یہاں تک ایسے پیچھے نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں، تو یہ سب غلط طریقے ہیں، بہتر طریقہ یہ ہے۔ اب آپ نے اللہ اکبر شروع کرنا ہے، تو اپنی جیسے جیسے ہاتھ نیچے لے جائیں گے، ایسے آپ نے اپنی نظر کو بھی نیچے لے جانا ہے۔ کہاں تک؟ سجدے کی جگہ تک آپ نے نظر کو لے جانا، ایسے اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے آپ نے قیام کے لیے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ، کچھ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں،
ایسے ہاتھ چھوڑ کر پھر ایسے پکڑ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس سے بچیں۔ اور کچھ لوگ ایسے اللہ اکبر ایسے کر کے، تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر سیدھا ہاتھ باندھ لیے جائیں، اب ناف سے نیچے ہوں تھوڑے سے ہاتھ، اور آپ نے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، ہاتھ آپ نے یہ بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ جب اوپر رکھیں گے، اس کے یہ جو جگہ ہے، اس ہاتھ کو، ہاتھ کی ہتھیلی، اس کو آپ نے اس جگہ پہ رکھنا ہے، اس ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر یہاں رکھ لیا، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کو آپ نے یہ ایسے پکڑ لینا ہے، یہ اس طرح پکڑ کے یہ 3 انگلیاں آپ کی بازو کے اوپر ہوں، اور آپ نے ہاتھ رکھنا ہے ناف کے نیچے، اس طریقے سے آپ نے قیام میں ہاتھ پکڑنے ہیں، یہ انگلیاں اوپر ہوں اور یہ 2 ایسے پکڑی ہوئی ہوں، اس طریقے سے آپ نے ایسے رکھنا ہے، اور آپ نے قرات کرنی ہے، سورت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ سب کچھ پڑھ کے پھر آپ اس وقت اس بات کا خیال رکھیں، قیام میں آپ نے سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ پہ نظر ہو آپ کی، تو اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں اللہ اکبر کہیں گے، تو رکوع میں جاتے وقت ایسے لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آرام سے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ آپ نے جیسے ہاتھ چھوڑے اللہ سیدھا اللہ اکبر یہاں تک آپ گئے، اب رکوع میں آپ نے کمر کو سیدھا رکھنا ہے، اور آپ کا سر یہ برابر ہو، کمر اور سر یہ دونوں برابر ہوں، اس طریقے سے اللہ اکبر مکمل آپ اس طریقے سے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ کے کمر اور سر دونوں برابر ہونے چاہیے، اس میں کمر اور سر کا برابر رکھنا یہ ضروری ہے، یہ سنت اور افضل طریقہ ہے، آپ نے نہ ہی کمر کو زیادہ اوپر رکھنا ہے، نہ ہی سر کو اوپر رکھنا ہے، بلکہ برابر، اور رکوع میں آپ نے دونوں ہاتھوں کو ایسے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ، جیسے کہ آپ کے گھٹنے ہیں، گھٹنوں کو آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہے، ہاتھ رکھ کے آپ مکمل طور سے اپنے بازو کو سیدھا رکھیں گے، مکمل بازو کو سیدھا، بازو کو ٹیڑھا نہ کریں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، کچھ لوگ بازوں کو ٹیڑھا ڈھیلا رکھتے ہیں، تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور سر اور کمر برابر ہو، تو اس طریقے سے آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ آپ نے کہا تو اس وقت ہاتھوں کو ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیں گے، تو یہ طریقہ ہے قیام کا، اور جو ہے اسی طرح تکبیر کا، اس کے بعد اب سجدہ کرنا ہے، تو سجدے کی ترتیب اور اتحیات کی ترتیب یہ بھی آپ غور سے سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو اس سے آپ سجدے میں جائیں گے، تو اس کا کیا طریقہ ہے، تو جیسے ہم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ لیا، اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایسے سیدھا بیٹھنا ہے، لوگ ایسے ٹیڑھے ہو کے پھر بیٹھتے ہیں، تو ایسا طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایسے سیدھا آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، ایسے ہو کر پھر آپ نے دایاں جو ہے یہ دائیں ٹانگ آپ نے رکھنی ہے، گھٹنا دایاں گھٹنا آپ نے زمین پر لگانا ہے، پھر بایاں، اور پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اٹھتے وقت آپ نے بایاں پہلے اٹھانا ہے، دایاں بعد میں اٹھانا ہے، رکھتے وقت دایاں پہلے رکھنا ہے، بایاں بعد میں رکھنا ہے، تو یہ طریقہ ہے قیام سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے۔ اب آپ سجدہ کریں گے، تو اب سجدے کا طریقہ کیا ہے، سجدے میں آپ نے یہاں سے جب آپ کھڑے ہو کر ایسے آئے قیام سے نیچے گئے سجدے میں، تو سجدے میں آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے ہاتھ سیدھے ہوں، دوسرا یہ کہ جاتے وقت سب سے پہلے ناک لگے، پھر پیشانی، ہاتھ ناک پھر پیشانی، اللہ اکبر یہ ہاتھ رکھ لیے، اور ایسے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں
یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سجدے میں، ایک انگلیاں کھلی نہ رکھیں اور سیدھی رکھیں، اور یہ انگوٹھے ایسے ہوں، اس طریقے سے ایسے آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، اور دونوں ہاتھ سیدھے ہوں قبلے کی طرف، یہ ایسے مڑے ہوئے نہ ہوں اور نہ ہی ایسے مڑے ہوئے ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ ہاتھ رکھ لیے، اب آپ نے سجدہ کوشش کرے کہ سجدہ لمبا ہو۔ اب آپ نے ایسے کیا، اللہ، یہ پہلے آپ نے ناک پھر پیشانی، اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور یہ بازو دونوں یہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں، نیچے زمین پہ نہ لگے ہوں۔ پھر ایسے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر ایسے بیٹھیں گے۔ اب سجدے میں دونوں پاؤں، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ سجدے میں آپ کے دونوں پاؤں زمین سے اوپر نہ اٹھیں، جس کے دونوں سجدوں میں پاؤں دونوں اوپر، ایک ہی سجدے میں، کسی ایک سجدے میں دونوں پاؤں اوپر کو اٹھے رہے، زمین پہ نہیں لگے ہوئے تھے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے سجدے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین سے لگے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں کھڑے ہوں، اور آپ نے اپنے پاؤں کو سجدے میں اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں یہ قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں، کوشش یہ کریں، اور دونوں پاؤں آپ کے ملے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر دونوں میں فاصلہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے سجدہ کیا، سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھے، اب اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ، اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے انگلیوں کو اپنے حال پہ ڈھیلا رکھنا ہے، ملانا نہیں، زیادہ کھولنا نہیں، اپنے حال پہ ایسے ڈھیلا رکھنا ہے، اور ان کو زیادہ نیچے کی طرف ایسے نہیں رکھنا، بلکہ یہاں رکھنا ہے، یہ جگہ ایسے انگلیاں نیچے نہ جائیں بلکہ یہاں برابر ہوں۔ اپنی حالت میں رکھ کر اب آپ نے مکمل سر کو نیچے نہیں کرنا، نیچے نہیں کرنا، مکمل لوگ نیچے ایسے رکھ دیتے ہیں، اس طریقے سے یہ ایسے اپنی حالت میں یہ بہتر ہے۔ اب آپ بیٹھے ہیں، التحیات شروع کر لیا آپ نے، التحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد اللہ الہ انگلی کھڑی کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اشہد اللہ، اللہ پہ جب پہنچیں گے تو آپ نے انگلی کھڑی کرنی ہے۔ اور اب یہ آپ نے ہاتھ کا ہلکا کیسے بنانا ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح اٹھا لی، انگلیاں کھلی تھی، آپ نے انگلی اٹھائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پہ نیچے رکھنی ہے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ نے اپنی ایسے انگلیاں، یہ 3 انگلیاں ملا لی، اور یہ دو انگلیاں آپ نے بند کر لی، اس طرح آپ نے ہلکا بنایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر آپ نے اسی طرح ہلکا بنا کے رکھا سلام پھیرنے تک۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس پہ آپ نے انگلی کو لگانا نہیں ہے بلکہ یہاں درمیان میں ایسے رکھنا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ پھر آپ نے التحیات پڑھی، اور یہاں اس وقت آپ نے نظر کہاں پہ رکھنی ہے؟ اپنی گود میں رکھنی ہے، اس طریقے سے التحیات میں بیٹھنا ہے۔ پھر جب سلام پھیریں گے، سلام کا طریقہ، آپ نے اپنی گود سے جیسے آپ نے نظر رکھی ہوئی تھی تو آپ نے یہاں سے ہی السلام، اب آپ کی نظر یہاں سے شروع ہو، یہاں تک آ جائے، اور پھر یہاں آ کے یہاں سے دوسرا سلام یہاں سے شروع کرنا ہے، درمیان سے، ایسا نہیں کہ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں تک کہہ کے پھر یہیں سے ہی دوسرا سلام السلام علیکم، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر سر پھیر لینا یہاں تک، یہاں سے پھر دوسرا سلام شروع کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے آپ نے نماز مکمل کرنی ہے۔ اور جیسے آپ سلام دوسرا پھیرنے لگتے ہیں تو یہ ہلکا آپ نے توڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ تھا۔ اب ایک چیز، سجدے میں نظر کہاں، قیام میں نظر کہاں رکھنی ہے؟ قیام میں سجدے کی جگہ پر، اور رکوع میں اپنے پاؤں کے ناخن پر نظر رکھنی ہے، پھر سجدے میں اپنے ناک پر نظر رکھنی ہے، اور التحیات میں اپنی گود میں۔ تو یہ طریقہ تھا۔
نماز کا، کوشش کریں ہم اس طریقے سے نماز ادا کریں، اللہ تعالی ہمیں بہت اجر دیں گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز سے پہلے وضو ہے، طہارت ہے، وضو کو ہم صحیح طریقے سے سیکھیں۔ میں نے اپنے اس چینل میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں وضو کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ کر وضو کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اور وضو اچھے طریقے سے کریں، نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا وضو اور نماز ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالی ہماری اس نماز کی برکت سے، اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالی نے عبادت ایسی بنائی ہے یہ نماز کی کہ اس نماز کا پڑھنے والا بندہ دوسرے گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی، باجماعت ادا کرنے کی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر میں دعا کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا تفصیلی طور سے، تفصیل کے ساتھ کہ دعا ہم کس طرح مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اسلامی معلومات اور اسی طرح عبادات اور مسائل، مختلف قسم کے مسائل، وظائف اور ہر قسم کے اسلامی ٹاپک پر بات ہوتی رہے گی۔ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہمارا روحانی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔